اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا الہی آمین۔ اب الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی لوگ درود شریف بہت پڑھتے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ جسٹ اے ریمائنڈر، آج ایک حدیث بھی شیئر کر لیتے ہیں تاکہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو جب ہم سنتے ہیں نا تو اور بھی شوق ہو جاتا ہے پڑھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے، میرے پاکستان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جو لوگ مشکل میں ہیں، اب دیکھیں کہاں کہاں پہ کیا کیا مشکلیں آ رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ کیا چیزیں کب ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس کو بھی ٹچ کریں گے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا تھا، وہ میری جو ٹیم ہے، عمار نے بیسیکلی وہ ویڈیو پوسٹ کیا تھا جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ لونگ کے بارے میں کہا تھا نا، کہ وہ دانتوں کی درد، سر کی درد، جیسے یہاں پہ درد ہوتی ہے، بالکل گردن پہ ہوئی ہے، وہ کندھوں میں ہوتی ہے۔ تو نیچے کامنٹس میں دیکھ رہی تھی، تو آپ میں سے جس نے بھی استعمال کیا ہے نا، ایک دو نے لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ ویک سے کیا ہے تو ان کو کیا فرق پڑا ہے۔ آنیسٹلی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور آپ لکھیں، کیونکہ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جو نیا دیکھنے والا ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا ٹرسٹ گین ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ ہم اتنے سستی کے مار ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں اثر ہو رہا ہے کہ نہیں، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پڑی ہوئی ہے چیز جو اتنی فائدہ دے دے گی، پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ چلے کسی نہ کسی کی درد ختم ہو جائے گی، ایک تھوڑا سا پش مل جاتا ہے، تو ضرور کیجیے گا۔ بلکہ آج میں آپ لوگوں کو ایک اور چھوٹا سا ٹپ بھی بتاتی ہوں۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا قرآن کی کلاس میں یہ شروع ہو گئی ہے۔ اصل میں پتہ ہے میں پچھلے 20 سال سے میرا جو سائٹ پہ جو کام ہے نا، وہ میں سکن کیئر کا ہے، میری اپنی لائن ہے اشیاء سکن کیئر، جس میں فارمولیشن کرتی ہوں بیسیکلی۔ اب جب سے میں قرآن میری زندگی میں کھلا تھا تو پھر میں بیسیکلی وہ ہینڈل کوئی اور کر رہا ہے، تو میں صرف فارمولیشن میں ہوں۔ تو جب میں کلاس سے اپنی تھک جاتی ہوں یا کبھی اپنے نوٹس بنانے سے یا کسی طرح سے، تو پھر میں فارمولیشن میں چلی جاتی ہوں۔ تو یہ میرا فیوریٹ کام ہے، میں پچھلے 20 سال سے کر رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایکنی کا پروڈکٹ بنا رہی تھی، کیونکہ مجھے خود سے جب میں ایک ایج کا وہ حصہ آتا ہے نا کہ جس میں ایکنی نکل آتے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو، تو مجھے بہت ایکنی کا پرابلم تھا، اور مجھے پتہ ہے میں اس پین سے گزری ہوئی تھی۔ تو جب میں نے فارمولیشن ایکنی پروڈکٹ کی کر رہی تھی، آنیسٹلی میں نے اتنا وقت لگایا ایک انگریڈینٹ کہ کہاں سے آیا، کیونکہ میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہربل انگریڈینٹس کو میں استعمال کروں۔ تو الحمدللہ جب وہ پورا تیار ہو گیا، اس کا فیس واش تھا، اس کی جو بھی کریم تھی، اور اس کو جہاں پہ ایکنی نکلتا ہے تو وہ لگانے کے لیے تو جب لوگوں کی کسٹمر بات کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے تھے نا کہ ہماری ایکنی ٹھیک ہو گیا، ہم نے لگایا تھا تو یہ ہوا، تو اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اسی لیے میں بولتی ہوں، اب اگر آپ لوگوں کو بھی دیکھنا ہے نا اشیاء سکن کیئر، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ساری پروڈکٹ وہاں پہ بھی مل جائے گی میری۔ تو یہ میری حرکت جو ہے نا، یہ کوئی نئی نہیں ہے، میں بہت پرانے سے کر رہی ہوں۔ تو وہ ASHE آشی ہے، بیسیکلی آشی کو میں اشیاء کی طرح سے ویب سائٹ میں پروناؤنس کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ کہیں سے خریدنا نہیں ہے آپ نے، یہ تو گھر میں کرنے والی چیزیں ہیں نا، کہ اکثر جیسے میں نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے ہم تھوڑے سے ہی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کے پاس جب اگر جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے، پہلی دفعہ بھی آپ جائیں گے نا، تو سب سے پہلے ڈاکٹر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اور میری ایک دوست ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جو ہم پاکستانی انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، تو تم تو بغیر سوچے سمجھے 30 کے پاس بھی پہنچنے سے پہلے ہی نا وائٹامن ڈی اپنا ٹھیک کرنا شروع کر دیا کرو، کیونکہ اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہم دھوپ میں بھی نہیں بیٹھتے، سردیوں میں ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے،
अब कुछ खाने भी अब ऐसे हो गए। तो अब देखिए आगे जो हमारे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही बर्गर खा रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें उनको बाद में जाके जब वो इस साल 30-40 साल में पहुँचते हैं तो हड्डियाँ बिल्कुल जवाब दे जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है मुझे खुद हँसी आ रही है कि आपने जब आप गोश्त लेने जाते हैं ना तो हड्डियों का अलग से पैकेट ले लें। अच्छा वो पैकेट लेके आप उसका सूप निकाल लें, पूरी रात जैसे स्लो कुकर होता है ना, उसके अंदर आप हड्डियाँ डाल के पूरी रात के लिए उसको लगा दें, 24 आवर बेशक लगाए रखें क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से उसका निकल आएगा जूस। उसके बाद आप उसको ठंडा होने दें। अच्छा हड्डियाँ निकाल दें, ठीक है? हड्डियाँ निकाल के उसको ठंडा होने दें। जैसे ही ठंडा होने देंगे ना तो ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो घी की लेयर होती है ना, तो वो आपने आराम से उसको निकाल देना, वो निकल जाती है। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा-सा गरम करने के बाद उसको क्यूब्स बना लें, जैसे हम आइस क्यूब्स बनाते हैं। तो जब बच्चों के लिए आप खाना बनाते हैं ना, इवन उन्होंने नूडल्स खाने हैं या ऐसी चीज़ें जो गलत वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप एक-एक क्यूब डाल दिया करें। तो उससे ये होगा कि उनकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी इंशाअल्लाह। आप अपने लिए भी कर सकते हैं क्योंकि हम सबको विटामिन डी की कमी है और ख़ास तौर पे जो बड़े होते हैं ना, वो दाल भी अगर आप घर में पका रहे हैं, आप सब्ज़ी पका रहे हैं ना, उसके अंदर आप वो क्यूब डाल दें। तो उससे ये होगा कि हड्डियाँ मज़बूत हो जाएँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये ज़रूर करना है और फिर मुझे बताना है आपने कि आपको कितना अच्छा लगा है क्योंकि बच्चों को भी देना है और बड़ों को भी खुद भी खाना है। मतलब हर एक को क्यूब्स बना के पहले से रख दें ना, आप ज़्यादा से क्यूब्स बना दें। और अगर आप मेरी तरह माएँ हैं इस तरह से कि आप अपनी बहुओं को या बेटियों को उनके पास वक़्त नहीं है, जॉब करते हैं, तो आप कर लें ना। आप ये बना के क्यूब्स तो बच्चों को पहुँचा दें कि बेटा जब घर में अपने खाना पकाओगी या बच्चों को खाना खिलाओगी तो उसमें ये डाल देना, तो फिर इंशाअल्लाह बीमारी कम होगी। ओके जी, हाँ। अब हम आते हैं अपने इस रेगुलर क्लास की तरह। सबसे पहले तो हदीस हम देखते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है जी 2457। बहुत प्यारी हदीस है कि तुफ़ैल बिन अबी बिन काब के ये बेटे हैं। ये अपने बाप से रवायत कर रहे हैं कि उनके फादर ने अपने बेटे को ये बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2/3 रात होती थी तो उठ जाते थे और उठ के क्या कहते थे, लोगों अल्लाह को याद करो, लोगों अल्लाह को याद करो, खड़खड़ाने वाली आ गई है और उसके साथ एक दूसरी आ लगी है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है। मतलब इतना उनको डर लगता था और वो जो भी अराउंड होते थे उनको ये पैगाम देते थे। तो उनके फादर ने कहा कि ये आदि जैसे रात जा रही होती है ना, तो उस वक़्त उठ जाते थे और उस तरह से फिर ये कहा करते थे। अच्छा, रावी कहते हैं अबी बिन काब कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आप पर दुरूद व सलाम मतलब सलावात जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैं अपने दुरूद पढ़ने में कितना वक़्त मुकर्रर करूँ? क्योंकि आजकल हम पढ़ रहे हैं ना दुरूद, तो हमें ये देखना है कि हम सारी ज़िंदगी में मतलब हमें ये नहीं कि सिर्फ़ रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ना है, हमने रेगुलर भी आप में से बहुत सौ को अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, लेकिन कई दफ़ा होता है ना कि बाज़ लोगों को और भी तस्बीह आती है तो हम भूल जाते हैं, फिर हम वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत खूबसूरत बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि मैं अपनी दुआ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, मैं आप पे बहुत दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। मैं दुरूद पढ़ने में कितना वक़्त लगाया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो। तो कहते हैं अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या 1/4 हिस्सा जो है वो मैं अपना पूरे दिन में आदत होती है ना तस्बीह करने की, तो 1/4 जो हिस्सा है वो मैं दुरूद पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर लो तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। तो अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आधा हिस्सा 50% जो अपना टाइम है वो मैं दुरूद पढ़ूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने फिर फरमाया कि ओके, क्या मैं 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ता रहा करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या ये वजीफ़ा मैं पूरा वक्त सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहूं?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ درود تمہارے سب گناہوں سب غموں سے تمہیں دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہارے تمام گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. دیکھیے کہ کہنے کی درود آپ اگر آپ کو عادت ہے نا پڑھنے کی، دیکھیں چھوٹا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز میں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ بس درود اللہ دیکھیں اتنی پیاری یہ مجھے آیا لگتی ہے. دس از مائی دی فیورٹ ون کہ ایک ایسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتا دی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ، کہ جو عرش پہ چیزیں ہو رہی ہیں نا تو ان کے ساتھ کنیکشن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا کنیکشن دیکھیں کہاں پہ جاتا ہے، تو دعائیں تو قبول ہوں گی نا پھر. اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی دعا کرنی ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی الحمدللہ پڑھ لیں یا کچھ بھی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی، مجھے بہت پیاری لگتی ہے. آنیسٹلی یہ بھی آپ سب کو آتی ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے نا کہ دل شکر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ یا اللہ میں کن لفظوں میں آپ کا شکر ادا کروں، یا اللہ میں کیسے آپ کی تعریف ادا کروں. تو پھر آپ یہ پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اس میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں نا. سجدے میں جا کے پھر مانگا کریں، سجدے میں جا کے یہ پڑھا کریں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری نیتیں جانتے ہیں نا انشاءاللہ. یہ آسان بھی ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں. تو اس لیے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا اور پھر درود شریف، اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قبول کریں گے نا. دیکھیے بہت سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ دعائیں تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بتایا کہ یہ وقت ایسا ہے جس میں دعائیں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو کیش کر سکیں اس وقت کے لیے جب ہماری وہ دعائیں جو اٹکی ہوتی ہیں نا اس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکیں. اور ہماری تو یوزلی اٹکی ہوتی ہے نا کچھ تو ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری اٹک جاتی ہے، تو پھر کہاں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفجر. بہت پیاری سورہ ہے. اس میں 30 آیات ہیں اور اس کے اندر ایک رکوع ہے اور 139 اس کے اندر کلمات ہیں اور 597 حروف ہیں. ایک حرف پہ کتنی نیکیاں؟ 10. اللہ چاہے تو 700 گنا بھی زیادہ کر دے. لیکن آپ سوچیں کہ آج کی کلاس میں ہم کتنی نیکیاں کمائیں گے، اور جب ہم ریپیٹیڈلی پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کہاں سے کہاں بات جائے گی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اور جن لوگوں کو تو زبان نہیں آتی، کیونکہ 30 پارہ یوزلی لوگ حفظ کر لیتے ہیں، اور اگر پورا نہیں کیا ہوتا تو ایسی صورتیں تو اکثر کر ہی لیتے ہیں نا تاکہ نماز میں بھی پڑھ سکیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. دیکھیں اگر فرض میں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نہیں یاد ہوتا، تو ہم سنت ہے نفل میں تو ہم قرآن کھول سکتے ہیں نا. تو میں نے اپنے پارے پہ 30 پارہ جو ہے نا، میں نے اس میں یہ کیا ہوا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل سورۃ نبا ہے تو آگے سورۃ مطففین ہے یا اس طرح، تو میں نے جتنی آیات جاتی ہیں نا تو میں نے ہر پیج پہ وہ پلس کرتے کرتے لکھتی جاتی ہوں، اور اینڈ تک میں نے لکھی ہیں کہ ٹوٹل اتنی آیات ہیں. تو کبھی دل ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ پڑھ سکیں، تو جب ہم اپنا مصحف کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیونکہ چھوٹا سا تو باریک سا ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. سائڈ پہ ہم نے اپنے ٹیبل رکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی آیات، مطلب وہ تو ایسے پتہ ہے صورتیں اتنی ہیں، لیکن کیونکہ آیات لکھی ہوتی ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے او مائی گاڈ ہم نے 200 آیات پڑھ لی، او مائی گاڈ ہم نے 300 آیات پڑھ لی. تو چھوٹا چھوٹا سوال لکھ دیا کریں تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں. اچھا جی، اب یہاں پہ سورۃ فجر میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز ہی قسم سے کیا ہے. 5 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں کھائی ہیں کہ کیا ہم دیکھیں گے. دیکھیں قسم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں نا. اور قسم کیوں کھاتے ہیں؟ عظمت بیان کرنے کے لیے. اور جو اب پہلے خطاب کن کے ساتھ تھا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اور ان کے اندر قسموں کا بہت رواج تھا. وہ واللہ ان کو ابھی بھی اگر آپ عربوں کو دیکھیں نا تو وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو جو تم یوں ہی قسمیں کھاتے ہو نا واللہ کر کے، ان میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو تم
جان بوجھ کے تمہیں پتہ ہے اور تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو یا تم عقل اپنی کے ساتھ استعمال کر کے قسم کھا رہے ہو تو اس میں تمہاری پکڑ ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہے پھر. اچھا اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ ہم جیسے ایز اے مسلمان تو ہمیں قسم جو ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی جو صفات ہیں ان کی قسم کھا سکتے ہیں، رائٹ، وہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی تھی کس کس کی ہے. اچھا لیکن ہم ایسے نہیں کھا سکتے نا. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، دس از ویری کامن. ہمیں کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم تو وہ لگتا ہے بس ایسے ہی کہہ دیا اس نے. لیکن جب ہم کہیں گے اللہ نہ کرے، مطلب لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں قسم میرے بچوں کی قسم، تو لگتا ہے کہ اتنی بڑی قسم کھا لی ہے، اوہ ہوئے ایسا نہ بولنا ایسا نہ بولنا. اللہ کی قسم پہ نہیں لگتا ایسے. وہ قسم کھاؤ تو ایک دم سے لگتا ہے ہائے 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 ایسے نہ کرنا. یہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یقین دلانے کے لیے کہ میں نے جو بات کہی ہے نا، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اس کا وبال میرے بچوں پہ پڑے تو آف کورس یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اس کا گناہ ہے ایسے بولنے کے لیے بھی. اللہ کی قسم سے بڑی کیا قسم ہو سکتی ہے جس میں ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو اللہ مجھ پہ وبال ڈالے گا. تو یہ کوئی چھوٹی اللہ وبال ڈال دے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو ہم اس قسم کو ہلکا لیتے ہیں اور جب ہم ایسی والی قسم کھاتے ہیں تو ہم اس کو بہت بڑا لیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے نا. اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، والفجر، قسم ہے فجر کی. اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں، فجر میں صبح سو کے اٹھتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ ملتی جلتی ہے نا، یہ والی بھی میں بہت پڑھتی ہوں، الحمدللہ الذی عافانی میں مبتلا کا بھی، کیونکہ وہ ڈر لگتا ہے کہ جو کسی کو دیکھ کے والی میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی سکھائی ہوئی ہے دعا. اچھا جی ہم سب سے پہلے جو پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلی بات ہم اپنی کانشیسلی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے کہ تم نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا کی کہ میں آج بستر سے اٹھ سکتی ہوں. میری زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور دن نصیب کیا ہے نا. ہم اکثر یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی بڑی بات، ہم نے اٹھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موت کا تو وہیں ذکر آ گیا نا. وہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ موت کی بات نہ کرو، موت کی بات نہ کرو، تو ہم تو اٹھتے ہی موت کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے. اور اس میں کیا ہمیں سب سے بڑا جو ایک سبق ملتا ہے، دیکھیے فجر میں آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اسی لیے قسمیں کھائی نا کہ یہ عظمت ان چیزوں کی بیان کرتا ہے. ایک مومن فجر کے وقت جب اٹھتا ہے اور اللہ سبحانہ وضو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اٹھتا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. وہ جاب کے لیے نہیں، وہ تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، بچوں کے لیے نہیں میں بات کر رہی ہوں. ایک مومن اپنے بستر سے جب فجر کی اذان کے بعد اٹھ کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو منافق ہے نا، اس کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے. اللہ اکبر. آنیسٹلی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا تو مجھے بہت ڈر لگا تھا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو خیر پکے ہو گئے ہیں، لیکن آپ سوچو کہ وہ زمانہ کہ جس وقت ابھی اتنی پکی طرح سے ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہوتی تھیں، یا پھر رات کو دیر سے آئے ہیں شادی سے یا کہیں سے تو صبح آنکھ نہیں کھل رہی. اللہ اکبر. تو بڑا ڈر لگا. اور یا رات کو ہی دیر سے فنکشن سے آئے تو عشاء کی نماز پڑھنے میں ویسے ہی تھکے ٹوٹے تھے، تو پھر بھی بہت ڈر لگا کہ یہ تو منافقت کی ایک نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، اس میں دل لگانا ہے اور اس میں یہ نہیں کرنا، سستی نہیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے. جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو پھر ہم مجاہدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ. اچھا تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے. اور سب دوسری دیکھیں آیا نمبر 2 میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور وہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اب مفسرین نے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ بھی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ
नंबर 1 ये कि ये जो रमज़ान की आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी कसम खाई है, क्योंकि वो इतनी अज़मत वाली रातें हैं कि उसमें कुरान नाज़िल हुआ, उसके अंदर लैलतुल क़द्र है, उसमें इतिकाफ़ पे लोग बैठते हैं, जैसे अल्लाह से दुआ करते हैं, और इतनी मुबारक रातें हैं। अच्छा, कुछ ने कहा कि ये ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन की रातों की कसम, पहले 10 दिनों की कसम है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो रात शुरू होती है तो मगरिब के बाद हमारा दिन शुरू होता है ना, तो वो रात से ही बेसिकली शुरू होता है, तो इसलिए ये ज़िलहज्जा के 10 दिनों की कसम है, क्योंकि इन दिनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी की भी नेकी करना इतना पसंद है। देखिए, हज पे जो जाते हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो बात ही कुछ और है। इवन जो पीछे रह जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन 10 दिनों में जो नेकी की जाती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पूरे साल के कोई भी दिन की नेकी से अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये ज़्यादा पसंद होती हैं वो नेकियां जो इन 10 दिनों में की जाती हैं। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जहाद पे जाना भी, क्योंकि सुना तो यही था ना कि जहाद पे तो बंदा बस जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सीधा जन्नतों में भेज देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जहाद से ज़्यादा, जाने से ज़्यादा भी इन 10 दिनों की नेकियां, इंशाल्लाह जब ज़िलहज्जा का टाइम आएगा ना तो हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे याद करने के लिए, ताकि हमारे अमल में इंशाल्लाह आ जाए। अच्छा, और रसूलुल्लाह ने फरमाया लेकिन इसके साथ ये है कि सिवाय उसके जो अपना जान और माल लेके जहाद पे जाता है और दोनों ही छोड़ के आ जाता है, मतलब ना तो जान उसकी बचती है, शहीद हो जाता है, और माल भी अल्लाह की राह में खर्च हो जाता है उसका, तो उसके अलावा कोई और नेकी बंदा जो आम दिनों में करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को इन दिनों से ज़्यादा पसंद नहीं है। ये इतने बड़े दिन होते हैं। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है उनमें कोई दिन ज़िलहज्जा के 10 दिनों से ज़्यादा अल्लाह को पसंद नहीं है। इसमें हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर, और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के बराबर होता है। अल्लाहु अकबर। मैंने भी ऑनेस्टली देखिए, हमें पता होता है ना जब, तो फिर मज़ा आता है इबादत करने का कि यूँ हम कॉन्शियसली इबादत कर रहे होते हैं। तो अच्छा, बाज़ ने ये कहा कि ये जो 10 दिन के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई है, ये एक्चुअली मुहर्रम के पहले 10 दिन 10 रातें हैं, क्योंकि अंबिया जो थे उनके बड़े बड़े वाक़या जो है वो इन्हीं दिनों में रूनुमा हुए थे। और अशूरा का दिन भी इसमें है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं एक दिन का रोज़ा रखने से। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दिनों की 10 रातों की कसम खाई, वश्शफ़ई वल वत्र, और जुफ्त व ताक के इवन एंड जो ऑड नंबर्स हैं, जैसे पूरी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है वो तो जुफ्त है ना, दो है। जैसे फॉर एग्जांपल हक एंड बातिल की बात होती है, मुज़क्कर मुअन्नस है, सूरज और चांद की बात होती है, नेकी और बदी, पूरी चीज़ें, हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेसिकली इतनी पूरी सब चीज़ें उसके अंदर आ गई ना। तो वतर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शफ और वतर की कसम खाई, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई वल्लैली इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो चलती है, रात चलते चलते किस मुकाम पे आती है, जब ये तहज्जुद का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जो नमाज से, फजर की अजान से बिल्कुल थोड़ा सा पहले का वक्त है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे हर रोज़ आके पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। तो ये वक्त, 5 कस्में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे 5 कस्में खा के क्या कहा है। अब देखिए आगे जवाब कसम में ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्सप्लेन नहीं किया एक्चुअली। क्यों? इसलिए कि देखिए आधा पारा 30th भी, अब तो पूरा कुरान पाक ख़त्म हो गया ना, जैसे अब ख़त्म कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। उस तरह से हमने तो 14 पारे किए हैं, लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो अब ये 30th पारा है और आधा पारा भी कंप्लीट हो गया। तो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, कि क्या इसमें कोई सबक है अक्लमंदों के लिए कि मैं ये कस्में क्यों खा रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तुम्हें हाजिर होना है।
इस दुनिया में जो तुम वक्त गुजार रहे हो वो तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें इम्तिहान में डाला गया है, तुम्हें इसीलिए इस दुनिया में भेजा गया। और पूरा कुरान पहले पारे से लेकर अब आखिर तक आप देखें, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्सप्लेन किया है। आप में से हर कोई अपने आप को इसके अंदर रखो। आप लोग जरा जस्ट इमेजिन, आप में से अगर किसी ने भी जिंदगी में कभी जॉब किया है ना, तो आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए उस थॉट प्रोसेस में लेके जाएं और अपने आप को इमेजिन करें कि आप जब आपने जॉब किया था तो क्या हुआ था कि आपने वहाँ पे गए थे, एप्लीकेशन फिल किया था, भेजा था, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, आपको अच्छे से पता था कि इस कंपनी में या जहाँ भी आपने जॉब किया है उनकी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको पता था कि ऐसा नहीं कि मैं स्लीपिंग सूट पहन के वहाँ पे चली जाऊँगी, मुझे कपड़े प्रॉपर पहन के जाना है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मुझे वहाँ पे जाके ये काम करना है, मैंने जो जॉब एक्सेप्ट की है वो इस काम के लिए की है। उसके बाद आपको ये पता होगा कि इतने बजे मुझे ब्रेक मिलेगी, इतने बजे मुझे चाय की टाइम मिलेगा। उसके बाद ठीक है, मैं सुबह से 7 बजे या 8 बजे 9 बजे काम पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे पैसे मिलेंगे उस काम के ना, तो फिर मुझे 5 बजे मुझे फॉर एग्जांपल ऑफ होना है और उसके बाद मैंने घर पे जाना है। आप मुझे ये बताइए कि कॉन्शियसली आपको पता होता है ना कि आपने जॉब की है, और उसके बाद वहां तो घपला नहीं करते, हमें बड़ी अच्छी इतने हम जी हिजर, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो अक्ल वालों की बात की है ना कि समझ नहीं आती है क्या, कि वहां पे तो बड़ी अच्छी समझ आती है कि अच्छा जॉब के अंदर हमने ये काम करने, अगर हम वो नहीं करेंगे तो जॉब वाले तो निकाल देंगे, तो पे चेक नहीं मिलेगा, सारा मामला पैसों का आ जाता है ना। और यहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, फॉर्म नहीं फिल किया, जॉब नहीं एक्सेप्ट की है, तो फिर हम कैसे ये अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी जो दिल चाहा उसी तरह से करना है। बॉस का कोई डर कोई नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देखी जाएगी, वो तो इतना बॉस मेरे अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहना, मैं काम करूं ना करूं मुझे तो पेचेक मिल जाए ना। यहाँ पेचेक नजर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हमें कॉन्शियस जी हिजर वालों को नजर आता है, उनको पता है कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका कितना बड़ा अजर देना है, और दुनिया में भी उनको अपने अजर नजर आते हैं क्योंकि वो जी हिजर होते हैं। और जिनको नहीं नजर आता ना, उनको ये होता है कि अभी दुनिया में ये तो चीजें क्या मर जाए, अब बच्चे नहीं पाल ले, अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना। उनको ये नहीं नजर आता कि पालने वाला तो रब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, उसकी नाफरमानी करके अगर कुछ करोगे तो कैसे बरकतें ही उठ जाएंगी उस काम में से। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं इसलिए आपको ये सिनेरियो दे रही थी, इंशाल्लाह आज मैं और आप दोनों ये करते हैं, ठीक है। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ये सोचें कि हमने जॉब एक्सेप्ट की हुई है और आज हमने उस जॉब के अंदर अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, पूरे का पूरा काम। देखिए ये सारा कुछ दुनिया में रहते हुए जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है। सिर्फ हदूद के अंदर रहना है, कोई चीज हराम तो देखिए थोड़ी सी चीज, अभी देखो सुअर का गोश्त हराम है ना, और वो जो जानवर गिर के मरता है, सींग मारा हुआ, वो 2-3 चीजें आपको बता दी है, बाकी तो सारा कुछ ही हलाल है। पीने के लिए अगर एक शराब हराम है तो पूरे मशरूबात हलाल है। किधर अगर एक फहाशी हराम है कि आधे नंगे पंगे कपड़े, नंगे पंगे बच्चों को बोलते हैं ना, नंगे पंगे कपड़े ना पहनो, प्रॉपर कपड़े पहन के जाओ, ना करो ऐसे, तो क्या समझ नहीं आती है? क्या मुश्किल क्या है, मुझे आप बताएं। लोग कहते हैं ना, हाय बड़ा मुश्किल है, बड़ा जहाद करना पड़ रहा है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि एक दफ़ा आप ये एक्सेप्ट कर लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, जॉब एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती, कोई मुश्किल नहीं लगता। अब देखिए जॉब पे जब जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि कौन खुशी खुशी जा रहा होता है, कि सुबह उठना, अगर स्पेशली जिनके बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को घसीटो बसीट तैयार करना, उनको ठूस रही होती है नाश्ता कि जल्दी खाओ जाना है, मैंने भी तैयार होना है, मुझे काम पे पहुंचना है, कितनी मुश्किल चीजें कर रहे होते हैं ना। तो जाते हैं ना, अब मर्जी नहीं भी होती, उठते हैं ना, तो जब हमने नमाज के लिए उठना होता है, फजर के लिए या तहज्जुद के लिए उठना होता है, या फिर अपनी वो चीजें पूरी करनी होती है जो बेसिक चीजें हैं, तो फिर वहां पे जाके हमें क्यों लगता है कि ये मुश्किल हो गया? नहीं लगना चाहिए, और लगता भी नहीं है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र,
کہ کیا اس میں اس بڑی قسمیں جو یہ 5 قسمیں کھائی ہیں، اس میں ہجر والوں عقل والوں کے لیے کوئی نشانی ہے، کوئی سبق ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے ایگزامپلز دیتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں دیکھیے اتنی پیاری بات لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر جگہ پہ ہمیں ایگزامپل پہ ایگزامپل دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم پہلی قوموں کو دیکھو، تمہاری طرح کے انسان تھے، ایسے نہیں تھا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہی نہیں آنی تھی، اللہ کی اپنی کریشن تھی۔ جیسے تم اپنے لیے سوچتے ہو نا کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ایسے یہ لوگ بھی تھے جو اللہ کی مخلوق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اسی طرح سے احسن التقویم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا تھا۔ تو اب سنیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے لوگو سنا تم نے، کیا تم نے دیکھا؟ اب تارا جو ہے نا، رآ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، کیونکہ ہم آیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کے سامنے تو نہیں ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ ہوا یہ ہوا۔ جیسے فار ایگزامپل آج جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، ہائے وہاں پہ تو ایسا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، وہاں پہ بادل پھٹ گیا تھا، وہاں پہ یہ ہو گیا، اور ویڈیو آ جاتے ہیں سامنے، تو وہ ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ را کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے پہلے ہمیں اچھے سے، اور اللہ کی بات تو سچی ہے نا، کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک الحق و قولک الحق و جنت حق و نار حق و نبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق و ساعت حق۔ پڑھا نا، ایوری مارننگ ہم پڑھتے ہیں یہ دعا کہ ہم اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تو یہ سچ تھا اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا۔ اور مشرکین مکہ تو کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے نا، ان کے تو قافلے وہاں سے گزرتے تھے، دے نو کہ یہاں پہ بستیاں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ان کے اندر یہ باتیں جو تھی نا، یہ ہسٹری جو تھی وہ کامن تھی، ان کو پتا تھا ان چیزوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ الم تر کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیفا، یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیفا کو دیکھیں کہ کس طرح، ایک ہوتا ہے نا کہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا، نہیں، کیفا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ فعل ربک بعاد، کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ عاد جو تھے نا، آپ دیکھیں یہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد پوری دنیا ختم ہو گئی تھی نا، ہم نے پڑھا تھا، سوائے اس کے جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ہسٹری میں ہم نے جو پڑھا کہ جو بھی لوگ تھے نا ان کی نسلیں آگے نہیں چلی، ایکچولی نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی جو اس میں کشتی میں تھی، ان سے پھر آگے ان کی نسلیں چلی تھی۔ اور آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے نا، یہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، ان کی نسلیں آگے سے آگے جو چلی ہیں، ان میں یہ پہلی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد جنہوں نے تغییر کی تھی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نافرمانی کی تھی۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ ایسا نہیں ہے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، انہوں نے کہا نہیں کرنا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، ڈن، ایسا نہیں تھا نا۔ یہ ان کو ایک مکمل اتنا بڑا وقت ملا تھا، جیسے آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے اتنا ظلم ہوا وہاں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تو قیامت آ جانی چاہیے، ادھر تو یہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ابھی تو ہم نے کورونا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اذانیں ہر گھر سے چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے اذانیں دیتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، اب نہیں کریں گے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اپنے بچے بھی تھا کہ آپ باہر ہی رہو، باہر گاڑی میں سے اگر 2 ہفتے کے بعد ملنے بھی آتے تھے نا تو شیشے اوپر ہوتے تھے کہ نہیں ایک دوسرے کو کسی کو لگا نہ دینا۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی جنازہ کوئی نہیں اٹھانے جاتا تھا، اپنے لو ون کے ساتھ یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو پھر اور اس کے بعد کیا ہوا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ نیوز تو آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ کراچی میں جو بھی فنکشن ایک ہوا تھا، اس کی پکچرز جو آئی تھی کہ توبہ 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 کرتے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور فحاشی کس لیول پہ جا رہی ہے، تو کس کو اثر ہوا؟
آگے پڑھیں گے ہاں ہاں مجھے اثر ہوا، میں تو نہیں کر رہی ہوں نا، ہم کہتے ہیں ایسے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے آگے وہ بھی انشاءاللہ آج آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تم نے نہیں دیکھا عاد کے ساتھ کیا کیا تھا تمہارے رب نے، ارم ذات العماد، عماد، کہ وہ ارم والے تھے جو ستونوں والے تھے۔ ارم جو تھا نا ان کا ہائی جو طبقہ نہیں جیسے کہتے وہ تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جو اتنے کہتے مضبوط طاقتور لوگ تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسا لوگ ایسی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج جو ہم نے ترقی کر لی ہے، اب دیکھو نا اتنے پرانے زمانے والی باتیں تو نہیں اب چلیں گے نا، اب تو زمانہ دیکھو کہاں چلا گیا ہے، کتنے آرام سے ہم اتنی بات بولتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی، اور یہ کب تھی؟ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم تھی، ایسی ترقی کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تک ویسی ترقی کسی نے نہیں کی۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک تو جسامت ان کی صحت مند تندرست جوان جن کو کہتے ہیں، اور پھر ستونوں والے، ستون بڑے بڑے گھر بناتے تھے، کہتے ہیں نقش و نگار ستونوں پہ، ابھی بھی شہر جو دریافت ہوئے ہیں تو ان کی نظر آتی ہیں یہ چیزیں نا۔ تو اتنی ترقی، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیسیکلی اگر آپ ادر ورڈ میں کہو کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات سے بھرے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ہے۔ اپنے نبی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان کی بات نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو پھر دکھاؤ عذاب تو آتا کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کیا بھیجا تھا؟ ان کے اوپر جب شروع میں حضرت ہود علیہ السلام نے جب بہت ان کو کہا تبلیغ کی، نہیں مانے، تو پھر ان کے اوپر قحط آ گیا تھا، اور پھر قحط آنے کے بعد بادل، اتنی گرمی تھی کہ بادل، قحط آئے نا، فصلیں سوکھ گئیں، ان کے جانور جو ہے پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کالے بادلوں کو حکم دیا کہ ادھر چلو جاؤ اور وہاں پہ جا کے برسو۔ اب اس کو جہاں بھی آپ لوگوں نے اپنی امیجنیشن پہ لے کے جاؤ اس کو، وہاں پہ بارش کیسے برسی، وہاں پہ جب بادل دیکھے نا لوگوں نے تو بھاگے اس خوشی سے کہ بادل آ گئے، کیونکہ ٹھنڈ آ گئی، بادل آئے ہیں، برسیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری فصلیں پیدا ہوں گی، ہمیں پانی ملے گا، زندگی پھر سے رواں دواں ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بادل کو حکم دیا تھا کہ پھٹ جاؤ، اور وہی بادل جو تھا ان پہ 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی تھی، اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں اتنے ستونوں والے کی طرح تھے نا کہ جیسے درخت ہوتے ہیں نا، لمبے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ اکھڑے ہوئے جیسے پڑے ہوئے، اس